ہمارے اشرافیہ کی صورتحال دیکھیں. ہماری اشرافیہ کل کیا کر رہی تھی؟ سارے چینلوں کو کروڑوں روپے دے کے مریم نواز کو دکھانا ہے سارے, اور جو چینل نہیں مان رہے تھے ان کی بازو مروڑی گئی. ضرورت نہیں تھی چینلوں کی کہ وہ مریم کو نہ دکھاتے. اچھا مجھے بتائیں, کل مریم کو دکھانے سے کیا نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ گیا؟ کیا نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ گیا؟ کیا لوگوں کے دلوں میں نون لیگ کی محبت پیدا ہوئی ہے؟ آج لوگوں کے اندر نفرت اور بڑھ گئی ہے کہ کل محترمہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ انکل اسحاق ڈار خوشخبری دینے والے ہیں. یہ خوشخبری تھی جو آج دی انہوں نے, جو پیٹرول اور ڈیزل انہوں نے مہنگا کر دیا. اور پھر یہی محترمہ جو کہتی تھی کہ میاں صاحب جو ہے وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے, اور اس وقت کو پتہ ہے 6 روپے پیٹرول بڑا تھا, آج 35 روپے بڑھ گیا. اور آپ ماہرین معیشت کا سنیں, آپ چاہے وہ سن لیں شوکت ترین کو سن لیں, یا چلیں شوکت ترین کا تو آپ کہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ماہرین معیشت ہیں, یا شبر زیدی صاحب کو, وہ کہتے ہیں کہ جس کا گھر کا خرچہ عمران خان کے آخری مہینے میں, جب عمران خان کو نکالا گیا, رجیم چینج کی گئی, عمران خان کے آخری مہینے میں جس کے گھر کا خرچہ 30,000 تھا, اس کے گھر کا خرچہ 3 دن پہلے تک 50,000 روپے ہو گیا تھا. اور اب یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, اب اس کے گھر کا خرچہ 70,000 ہو جائے گا. 40,000 روپے اس شخص کا گھر کا خرچہ بڑا ہے جس کا خرچہ پہلے 30,000 تھا, وہ 70,000 تک چلا گیا. لیکن فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے جو ہماری اہم شخصیات ہیں, جو ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں, جو ہماری اشرافیہ, جو ہماری لیڈ ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں, اسی لیے سرکاری اسکولوں کو کوئی بہتر نہیں کرتا. ہمارے اشرافیہ کے جتنے لوگ ہیں وہ علاج اپنا جا کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں کراتے ہیں, اسی لیے سرکاری ہسپتالوں میں جو ہے وہ اس کی بہتری نہیں آتی. ہونا یہ چاہیے, قانون بننا چاہیے پاکستان میں کہ جتنے ہمارے جج ہیں, جتنے ہمارے جرنیل ہیں, جتنے ہماری پولیٹیشنز ہیں, جتنے ہمارے حکمران ہیں, جتنے ہمارے وزیر ہیں, ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کر کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں پھر کیا صورتحال ہوگی. جیسے یہ آپ کریں گے اس کے بعد ہسپتال بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کے اسکول بھی بہتر ہو جائیں گے. جب پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں نے نہیں اسکولوں میں جانا ہے, ہمارے بچوں نے نہیں ہسپتالوں میں جانا ہے. مسئلہ یہ ہے, ہماری اشرافیہ کے گھر جس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں, وہ عوام سرکاری ہسپتالوں میں جاتی ہے, ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں. مشکلات ان کے لیے ہیں, گیس ان کی مہنگی ہوگی, بجلی ان کی مہنگی ہونے جا رہی ہے. ابھی تو بجلی اور گیس مہنگی ہونے کا انتظار کریں, وہ بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ حکومت کرے گی, یہ جولائی سے آپ سے پیسے, پچھلی جولائی سے پیسے وصول کرے گی انشاءاللہ. گھر بیچ کے لوگوں کو, گردے بیچ کے گزارا کرنا پڑے گا, لیکن باہر نہیں نکلنا آپ نے, کیونکہ باہر اس وقت بھی میں جب بات کر رہا ہوں بارش ہو رہی ہے, ٹھنڈ ہے, بالکل ٹھنڈ میں آپ نے نہیں نکلنا, نزلہ ہو جائے گا, زکام ہو جائے گا, بخار ہو جائے گا, باہر نہیں نکلنا. ہاں زیادہ تنگ خودکشی کر لینی ہے, پنکھے آج کل بند ہیں, گرمیاں ہیں نہیں, سردیاں ہیں, پنکھے بند ہیں, ان کے ساتھ لٹک کے کوئی اچھی مضبوط سی رسی لے کے لٹک جانے, ٹھیک ہے, بچنے کے چانسز تاکہ نہ ہو. خودکشی آپ نے کر لینی ہے اگر آپ کو مشکلات ہوں. باہر نہیں نکلنا, بارش ہو رہی ہے, نزلہ زکام ہو جائے گا, مشکلات, بخار ہو جائے گا, 2 4 5 گولیاں کھانی پڑ جائیں گی 100 150 روپے کی. یہ بڑا مشکل کام ہے باہر نکلنا. باہر نہیں نکلنا آپ نے. پنکھے یہ اوپر دیکھیں, ہر کوئی یہ ویڈیو سنتے ہوئے جن کے گھروں میں پنکھے اوپر دیکھ لیں, یہ پنکھے لگے ہوئے, اس کے ساتھ آپ نے لٹک جانے جب آپ کو لگے کہ حالات اب مزید وہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. یہ حکومت اس لیے عوام کی چیخیں نکلوا رہی ہے, عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے, مہنگائی کر رہی ہے, کیونکہ اس حکومت کو پتہ ہے کہ انہوں نے عوام کی مدد سے تو آنا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آنا ہے. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھیں گے, عوام کو یہ خوش نہیں رکھیں گے. قطن یہ عوام کو جو ہے وہ خوش نہیں کریں گے, عوام کی مشکلات کم نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ووٹ سے تو یہ آ ہی نہیں سکتے. اگر ان کو تھوڑا سا بھی ہوتا کہ عوام کے ووٹ سے ہم آ سکتے ہیں تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہوتے, یہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہوتے. اور پھر دیکھیں خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ وہاں سے سرجری کروا کے آئی ہیں, پھر ان کے استقبال کے اوپر اتنا خرچہ ہوا ہے, چینلوں کو جو کہا ہے کہ ان کو دکھاؤ, ان کو کروڑوں روپے کے اشتہار دیے ہیں. پچھلے 11 ماہ میں عمران خان کے خلاف مہم چلانے کے لیے اربوں روپے کے اشتہارات دیے ہیں. پھر میاں صاحب کو واپس آنا ہے, میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے یہاں پہ ججز کو خریدنا ہے. آپ دیکھیں گے, اور ہمارے ججز اتنے زبردست طریقے سے میاں صاحب کو ویلکم کہیں گے, آپ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. وہ کیونکہ ظاہر ہے ایک جج جس کو سال میں اگر اس کی تنخواہ میں سے خرچے نکال کے, اور اس کو پورے سال میں اگر اس کی بچت 25 لاکھ ہونی ہے, یعنی تنخواہ میں سے خرچے سارے نکال کے اگر اس کو سال میں 25 لاکھ بچنا ہے, اور اس کی پوری کریئر میں اس کے پورے 20 سال اگر وہ جج رہتا ہے اور 25 لاکھ اس کو سالانہ بچتا ہے, تو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو 20 سال میں اس کو 5 کروڑ روپے اکٹھے کر لے گا. لیکن شریف خاندان اگر ایک ساتھ 5 ارب دے دے, یعنی 495 کروڑ زیادہ, تو غیرت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا عوام کی حمایت, یا عوام کے اندر اپنی اچھی ساکھ زیادہ ضروری ہے, یا 495 کروڑ زیادہ ضروری ہے؟ 495 کروڑ زیادہ ضروری ہے.
کیونکہ کرنا تو پڑے گا، یا کوئی نہ کوئی ننگی ویڈیو وہ دکھا دیں گے، یا وہ آڈیو کو سنا دیں گے، یا کوئی پیسے لینے کے کوئی ثبوت دکھا دیں گے، یا کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے تمہارا بچہ فلاں اسکول میں جاتا ہے، تمہاری بچی فلاں اسکول میں جاتی ہے، تو سوچ لو پھر ان کا کیا کرنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، لیکن پھر ہوگا یہ کہ میاں صاحب کو بالکل ضمانت دی جائے گی، میاں صاحب آئیں گے، وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آئیں گے، اور ہمارے منہ پہ تماچا ماریں گے پوری قوم کی کہ یہ لو، یہ تم پوری قوم کی اوقات ہے، تم کہتے تھے کہ ہم ووٹ تمہارے خلاف دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جاؤ تمہاری کیا اوقات ہے تمہارے ووٹ کی، جاؤ ڈالو میرے خلاف ووٹ۔ جب ڈبہ کھلے گا شیر نکلے گا، کیوں؟ ڈبے کھولنے والے جو ہیں ان کو حکم ہوگا کہ شیر ہی نکالنا ہے ہر ڈبے میں سے، اور کچھ نہیں ہوگا، حلقوں سے ووٹ جمع ہو کے آ جائیں گے، وہاں سے بھی شیر ہار جائے گا لیکن پھر بھی نہیں ہارے گا، کیوں؟ یہاں پہ منشی بیٹھے ہیں، منشی یہاں پہ بیٹھ کے چیزوں کو، منشی کو پتا ہوتا ہے کہ چیز کیسی کہاں کرنی ہے کیسے، وہ منشی سارے چیز نہیں کر دیں گے، یہاں سے شیر جیت جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب عمران خان کے دور میں $125 سے $130 فی بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز تھی، تو اس وقت پٹرول اور ڈیزل ملنا تھا $150 لیٹر، اور آج $85 سے $90 فی بیرل ہے اور $70 تک گیا، اور آج پٹرول $250 اور ڈیزل جو ہے وہ $262، اور گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہونے جا رہی ہے، اسکولوں کی فیسیں بڑھنے جا رہی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، لیکن آخر میں یہ پیغام میں اگلے 1.5 ماہ میں 1000 بار دوں گا، 6 بار دے چکا ہوں، 7ویں بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، پنکھے بند ہیں، اور سردی ہیں، پنکھوں کا استعمال اچھے طریقے سے کریں، باہر آپ نے نہیں نکلنا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لگے ہم سب کام ناصر، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آج 29 جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ 4 دن میں صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 روز کے اندر، پہلے 2 روز جو تھے جمعرات جمعہ، اس میں جس طرح سے بلڈ بات ہوا، جس طرح سے ڈالر کا ریٹ اوپر گیا، جس طرح سے تباہی آئی، بربادی آئی، اور ڈالر جو ہے وہ $30 مہنگا ہو گیا، $30 سے $32 مہنگا ہو گیا انٹر بینک کے اندر، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ اس وقت 275 280 پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا آج اسحاق ڈار صاحب نے $35 پٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 روز میں صورتحال یکسر تبدیل ضرور ہو گئی ہے، لیکن یہ ابھی آغاز ہے، ابھی تو آگے آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ کو چند روز پہلے کی ایک ویڈیو یاد ہوگی، اس میں نے بہت ساری چیزیں یہی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کیا کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس حکومت کی اور اس کے متعلقہ لوگوں کی ڈھٹائی، بے شرمی دیکھیں کہ آج ہی اوگرا کا صبح اخباروں میں یہ موقف چھپا، اور کل سے اوگرا ٹی وی چینلز پر یہ بیان چلوا رہا تھا کہ جناب کوئی پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہے، کوئی ڈیزل کی قلت نہیں ہے، نہ ہی ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، حالانکہ لمبی لمبی قطاریں تھیں پورے پاکستان میں، لوگ پیٹرول پمپوں کے باہر رش تھا، اور پیٹرول پمپ جو ہیں وہ پیٹرول دے نہیں رہے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ نے پہلے بتا دیا پیٹرول پمپس کو کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، تو کون دے گا؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے کہ وہ یہ کریں گے، کیونکہ احساس تو ہمارے اندر ہے نہیں، ہمارے اندر احساس تو ہے نہیں، اور کہ ہم احساس کریں کہ ٹھیک ہے یار، اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اور پیٹرول اور ڈیزل بھروا لوں، اور ٹھیک ہے اگر کوئی اور بھروانا چاہتا ہے جائے جس کو ضرورت ہے۔ دوسرا ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تو اب چیز اسٹیبلش ہو گئی، اور یہ میں بار بار اس کا ذکر کروں گا، یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے حکومت کی اور دیگر لوگوں کے کانفیڈنس کی، جس وجہ سے وہ تباہی کرتے آ رہے ہیں، بربادی کرتے آ رہے ہیں، ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں، ملک کمزور کرتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہ کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نہیں نکلتے۔ 23 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں، ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں، اس کے بعد 23,000 لوگ بھی نہیں نکلے، یعنی ہر کروڑ میں سے جو ہے وہ 99,99,000 لوگ نہ نکلے، ہر کروڑ میں سے صرف 1,000 لوگ نکل آتے، تو 23 کروڑ میں سے 23,000 ہی نکل آتے، وہ بھی نہیں نکلے۔ تو جب حکومت کو یہ بات پتا ہے، پاکستان کے اداروں کو یہ بات پتا ہے کہ یہ پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لیتے ہیں لیکن یہ سڑک پہ نہیں نکلتے، تو اس لیے ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے، ملک کے ساتھ کھیل جاری ہے، ملک کی بنیادوں کو ہلانے کا کام جاری ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ضرور ہے، پاکستان کے لوگوں کو ضرور ہے، لیکن ان فیصلوں میں شریک جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ان کو پیٹرول بھی مفت ملے گا، چاہے یہ آپ کے اور میرے لیے $262 فی لیٹر ہوا ہے، یہ ڈیزل جو ہے $250 ہوا ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے ڈیزل جو ہے $262 ہوا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کا ہم ایک تو اپنا پیٹرول اور ڈیزل کے پیسے دیں گے، دوسرا ہم بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس دیں گے، وہ اس بات کا دیں گے کہ ان کا پیٹرول اور ڈیزل مفت ہو، ان کو مفت ملے پیٹرول اور ڈیزل۔ آپ اور میں بہت ساری مہنگی چیزیں اس لیے خریدیں گے تاکہ ہم ٹیکس دیں، اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کا گھر چلے، ان کے گھر چلیں، ان کی رہائش گاہیں چلیں، ان کے کچن چلیں، ان کے گھر چلیں، اور وہ باہر اثاث و جدادیں بنا سکیں، پھر بعد میں بچوں کو شفٹ کر سکیں، اپنے
کوئی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد، کوئی کہیں اور سے ریٹائرمنٹ کے بعد، تاکہ وہ بچوں کو باہر منتقل کر سکیں. یہ آپ اور میں اس بات کا بھی ٹیکس دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کے گھر آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے کھلواڑ کر کے اور ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے کانفیڈنس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے عوام کا یہاں پر بے حس ہونا، اور یہاں پہ غیرت کی کمی ہونا، اور جرت کی کمی ہونا، بہادری کی کمی ہونا. کتنے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہاں پہ ڈرا ہوا ہے، ہر بندہ. اور ابھی تو یہ خوف کی فضا آگے بڑھے گی، مزید گرفتاریاں ہوں گی. اور وہ جو ایک پوری وہ جو ایک نظم ہے جس میں وہ ہے کہ اس کا ایک جملہ مجھ سے آج کل جو پوچھتا ہے نا کیا حالات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، تو میں وہی کہتا ہوتا ہوں کہ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا. اتنی گھٹن آگے ہونے جا رہی ہے کہ سانس لینا محال ہو جائے گا. اتنے حالات خراب ہیں، اس لیے خوف زدہ ہیں لوگ. کوئی بات نہیں کرتا، عام لوگ بات کرتے ہیں. جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں، جن کی بات کا ایک امپیکٹ ہے، وہ بات نہیں کر رہے. وہ خوف زدہ ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں. اٹھا لیے جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے، کرنٹ لگے گا. بس یہ خوف ہے. تو اس خوف سے بہت سے لوگ بات نہیں کر رہے، ضرورت ہی نہیں رہی بات کرنے کی. تو آپ دیکھیں ایک دن میں 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل، اور 3 دن پہلے بڑھا دیا گیا. سستا پیٹرول اور ڈیزل خرید کے مہنگا بیچا جا رہا ہے. یہ کر رہے ہیں یہ. حالانکہ جب سستا ہوتا ہے تو ہماری حکومتیں ایک ماہ بعد جا کے ریلیف دیتی ہیں کہ یار اس مہینے کا تو ہم نے پہلے سے خریدا ہوا تھا. اگر آپ نے اس مہینے کا پہلے سے خریدا ہوا تھا تو آپ نے آج کیوں یہ قیمتیں بڑھائی ہیں؟ اوگرا نے کیوں یہ کہا تھا کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھانے جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں ہر چیز، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج سے ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ کے ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی. ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی تو ہر چیز آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں آتی ہے. آپ کی سبزیاں، پھل، ہر چیز آپ کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. اور ابھی میں کہہ رہا ہوں ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو بہت آگے جانا ہے. اور میری دعا ہے اللہ کرے یہ حکومت سب سٹیک ہولڈرز کی مدد سے، ان کی یقین دہانی سے، ان کی سپورٹ سے پیٹرول 400 روپے، ڈیزل 400 روپے اور ڈیزل بھی 400 روپے لیٹر کرے، تاکہ اس قوم کو پتہ چلے کہ بے حسی کی اور غیرت کی کمی کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے. 400 روپے لیٹر ہی ہونے چاہیے. آٹا ناپید ہونا چاہیے. اور شاید جب بہت بھوک بڑھے، جب اتنی بھوک بڑھ جائے کہ ان کے پاس کھانے کا بالکل کچھ نہ بچے، پھر شاید اتنی غیرت آ جائے، جرت آ جائے کہ باہر نکلیں. ورنہ کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی جرت نہیں ہے. ٹھنڈ پر گئے میں بس جوتے مارنے والوں کی تعداد وہ کہتے ہیں زیادہ کر دو، جوتے مارتے رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں قوم کے حالات دیکھیں.